بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 40واں درس، جس کا عنوان ہے کبیرہ گناہوں سے بچیں، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی بڑی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی بڑے گناہوں سے اگر ایک بندے مومن بچتا رہے گا تو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہیں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور۔ تمام کبیرہ گناہوں سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یعنی کسی شخص کو ناجائز قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا وغیرہ۔ محترم سامعین، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے پر دنیا میں حد لگائی جاتی ہے یا آخرت میں اس کے لیے سخت ڈانٹ پلائی گئی ہو۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 700 ہے، اور پھر ان 700 میں سے 7 تو بہت ہی بڑے ہیں، جن میں سے ابھی میں آپ کے 4 کا ابھی ذکر کیا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ توبہ کر لینے سے کوئی بھی کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ صغیرہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان صغیرہ گناہ کو مسلسل کر رہا ہوتا ہے تو بھی کبیرہ بن جائے گا، اور کبیرہ گناہوں کے بھی درجات ہیں، تمام کے تمام برابر نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین، کبیرہ گناہوں کی اقسام کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس بارے میں سماعت فرمائیں گے، لیکن آج کے درس میں میں صرف کبیرہ گناہوں کی اقسام میں سے صرف ایک قسم عقیدے کے اعتبار سے جو کبیرہ گناہ ہیں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ ان میں پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا یا اس سے دعا مانگنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ اور دوسرے کبیرہ گناہوں میں اور باقی کبیرہ گناہوں میں حصول دنیا کی خاطر دینی تعلیم حاصل کرنا، یعنی یہ نیت ہو کہ میں پیسہ کماؤں اور بڑا بن جاؤں، اور میرے یہ عزائم ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی حصول دنیا حاصل ہو، اس کے لیے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کتمان علم، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد چھپانا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، بتاتے ہوئے ڈرنا، حق بات کہتے ہوئے گھبرانا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ خیانت ہے، کاہن، جادوگر یا نجومی کی تصدیق کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا نظر ماننا، جادوگری یا کہانت سیکھنا یا کرنا یا کرانا، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یا اپنی عزت اور شرف، بیٹے، نبی، کعبہ کی قسم کھانا، یہ سب کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کے متعلق برا گمان رکھنا یا بلا دلیل اسے کافر قرار دینا، کافروں کو کافر نہ سمجھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، جیسا کہ موضوع حدیث بیان کرنا، جس کے بیان کرنے والا جانتا ہو کہ یہ موضوع حدیث ہے، اس کے باوجود اسے بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، غلط بات، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اکثر بے خوف ہو جانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، میت پر نوحہ کرنا، یعنی بلند آواز سے رونا یا سینہ کو بھی کرنا،
نظر بد سے بچنے کی خاطر اپنے بچوں کے گلے میں یا گاڑی یا گھر کے دروازے پر تعویذ، دھاگے، سیپی یا مٹکے وغیرہ لٹکانا، تقدیر کو جھٹلانا، عقیدے کے اعتبار سے محترم سامعین یہ تمام کے تمام چیزیں کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس یہ گناہ ان کی زندگی میں پائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ محترم سامعین اگلے درس میں آپ کو انشاءاللہ جسم و جان اور عقل کے متعلق جو کبیرہ گناہ ہیں، مال سے متعلق جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔